आदाब। आज की इस इल्मी और तारीखी नशिस्त में खुशामदीद। आज की इस डीप ड्राइव में हम एक बार फिर माजी के उन झरोकों में झांकने वाले हैं जो किसी पुराने रेडियो के मेयारी प्रोग्राम की तरह हमें एक भरपूर तारीखी सफ़र पर ले जाएंगे। जी बिल्कुल। और मुझे तो ऐसा महसूस हो रहा है कि हम 19वीं सदी की किसी पुरानी हवेली के दालान में बैठे ये तमाम खानदानी दास्तानें सुन रहे हैं। हाँ भाई, बिल्कुल ऐसा ही है। और उससे पहले कि हम आज के मौजू की तरफ बढ़ें, ज़रा अपनी पिछली नशिस्त का एक मुख्तसर सा इयादा कर लें। मतलब वो जो बाब दोम पर हमारी गुफ्तगू हुई थी ना, कस्बा जायस के मोहल्ला हाशमी के बारे में। जी, मोहल्ला हाशमी का वो मशहूर बड़ा दरवाज़ा इमाम बाड़ा, जिसकी बुनियाद हमने देखा था कि शहनशाह अकबर के दौर में सैयद अरशद के ज़माने से जुड़ी हुई है। बिल्कुल सही। और मुझे वो 1917 का वाक़या नहीं भूलता, यानी मुतवल्ली मोहम्मद हैदर और अहले मोहल्ले के दरमियान वो जो जायदाद का तनाज़ा खड़ा हो गया था। हाँ, वो तनाज़ा। और देखिए, इसमें सबसे हैरतअंगेज़ बात ये थी कि वो मामला अदालतों में खार होने के बजाय मोहल्ले की सतह पर ही इफ़हाम व तफ़हीम से हल हो गया था। ये हाँ। और फिर इसी तरह 1936 में मीर सादिक अली कमेदान ने जो इमाम बाड़ा तामीर कराया था, जो लखनऊ के आसिफी इमाम बाड़े की बिल्कुल नकल था। जी, उसके अलम और जुलजना के जुलूस का मसला भी तो अहले मोहल्ला ने कैसी यकजहती और शाइस्तगी से सुलझा लिया था। ये उस दौर की वज़ादारी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। क्या कहने जनाब। मतलब इस पर मैं यही तबसरा करूंगा कि पुराने वक्तों में इख्तलाफात तो ज़ाहिर इंसानों में होते ही थे, मगर लोग कचहरियों के बजाय पंचायत और ख़ानदानी रिवायात पर ज़्यादा भरोसा करते थे। 100% दुरुस्त बात है। और यही खानदानी रिवायात आज के हमारे तफसीली मुताले का मरकज़ भी है। जी, तो सुनने वालों को बताते चलें कि आज हमारी गुफ्तगू का महवर बाब 3.1.1 है, जिसमें ख़ानदान मीर मोहम्मद अता के हैरत अंगेज़ रवाबित और उनके कुछ इंतहाई दिलचस्प वाक़यात पर हम तफसील से बात करेंगे। और ये मोहल्ला हाशमी का एक निहायत मुअज़्ज़ज़ और बावकार घराना था जनाब, जिनका नसबी ताल्लुक सैयद मेरान से जा मिलता है। सही। और ये जो तारीखी हक़ाइक़ हमारे सामने हैं, उनके मुताबिक मीर मोहम्मद अता की शादी मीर रोशन अली हैदरी की बहन बीबी मेहताबन से हुई थी। जी हाँ। और फिर उनके जो बेटे थे सैयद मोहम्मद हयात, उनकी औलाद यानी सैयद सरदार अली, सैयद शेर अली और सैयद मेहरबान अली ने इन रिश्तों के सिलसिले को जिस तरह आगे बढ़ाया वो बहुत दिलचस्प है। भाई, मैं तो जब इन खानदानी शजरों को देख रहा था तो मुझे तो ये रिश्ते बिल्कुल लखनऊ की उस मशहूर चिकनकारी की तरह लगे, या फिर आप कह लें किसी कदीम बरगद के दरख्त की जड़ों की तरह। अरे वाह, ये चिकनकारी और बरगद की तशबीह तो आपने बहुत खूब दी। मतलब जनाब, इसमें हर धागा, हर शाख एक दूसरे से इस कदर जुड़ी हुई है कि इन्हें अलग करना तो लगभग नामुमकिन ही महसूस होता है। और उसकी वजह भी है ना। देखिए, इस दौर में ये शादियां सिर्फ दो अफराद का मिलाप नहीं होती थीं। जी बिल्कुल। बल्कि ये तो खानदानी वक़ार, अपनी अक़दार और वो जो एक पूरा समाजी ताना बाना होता है उसे महफूज रखने का एक बाकायदा निज़ाम था। शादियां ज़्यादातर अपने ही खानदान यानी हम कफू में होती थीं। सही। लेकिन साहब, जब रिश्तों का जाल इतना घना हो तो फिर कुछ ऐसे वाकयात भी जन्म लेते हैं जो आज के इंसान को हैरान कर दें। जी बिल्कुल, इंसानी फितरत तो बहरहाल अपना रंग दिखाती है। हाँ, तो मैं इसी खानदानी शजरे के एक निहायत दिलचस्प बल्कि किसी हद तक हैरत अंगेज वाकया का जिक्र करना चाहूँगा। वो जो सैयद मेहरबान अली की शादी का किस्सा है। ओ जी, वो बीबी खैरन वाली कहानी, वो तो वाकई उस दौर की नफ्सियात को समझने के लिए एक क्लासिक मिसाल है। भाई तसव्वुर कीजिए, सुनने वालों के लिए भी ये बात बड़ी अजीब होगी कि बीबी खैरन, जो कि मीर इनायत अली की बेटी थी, उनकी शादी मुंशी गुलाम हुसैन से तय थी। जी, और तारीख भी मुकर्रर हो चुकी थी। बिल्कुल, तारीख मुकर्रर थी, मेहमान आ चुके होंगे, लेकिन ऐन वक्त पर पता चलता है कि दूल्हा तो शहर में ही नहीं है, वो कहीं दूर कलकत्ता में फंसा हुआ है। बरवक्त नहीं पहुंच सके। ये उस जमाने में एक बहुत बड़ा अलमिया समझा जाता था। तो ऐसे में लड़की का बाप क्या करेगा? जाहिर है तारीख आगे बढ़ाएगा, दूल्हे का इंतजार करेगा। लेकिन नहीं जनाब, मीर इनायत अली ने फौरन अपनी बेटी का रिश्ता मेहरबान अली से तय कर दिया। जी, और मेहरबान अली उनके रिश्तेदार ही थे। लेकिन देखिए, ये जो उन्होंने किया ये कोई जल्दबाजी का फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे पूरा एक समाजी दबाव था। लेकिन कहानी तो अभी बाकी है जनाब। जब मेहरबान अली से रिश्ता तय हो गया तो फिर अचानक
منشی غلام حسین کا چھوٹا بھائی غلام رضا وہاں موجود پایا گیا۔ ہاں، اور پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی اصل دولہے کا بھائی تو ہے نا۔ تو بس پھر کیا تھا، انہوں نے غلام رضا کو دولہا بنا دیا اور بی بی خیرن کی شادی اس سے کر دی گئی، اور بیچارے مہربان علی وہ بس دیکھتے ہی رہ گئے۔ یہ واقعہ سن کر تو آج بھی عجیب سا لگتا ہے، بیچارے مہربان علی۔ جناب، آج کے دور میں تو اگر کسی کی ٹرین یا فلائٹ لیٹ ہو جائے تو لوگ واٹس ایپ پر لوکیشن بھیج دیتے ہیں کہ بھئی آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ جی بالکل، واٹس ایپ کا دور ہے۔ مگر اس زمانے میں تاریخ کی اتنی پابندی تھی کہ دولہا نہ پہنچا تو بھائی سے شادی کر دی گئی۔ کیا یہ واقعی صرف خاندانی وقار کا مسئلہ تھا؟ میں بتاتی ہوں۔ دراصل لکھنوی اور مشرقی تہذیب میں زبان دے دینا اور پھر مقررہ تاریخ کا ٹل جانا نہایت معیوب سمجھا جاتا تھا۔ یہ ایک طرح کی سماجی موت ہوتی تھی لڑکی والوں کے لیے۔ صحیح، لیکن اس وزاداری کی قیمت مہربان علی نے بہت بھاری چکائی۔ جی ہاں، انہوں نے پھر تاحیات شادی ہی نہیں کی۔ یہ ان کا ایک خاموش احتجاج تھا۔ بالکل، اور پھر انہوں نے اپنا ایک امام باڑہ تعمیر کرایا، جس کی کھنڈرات پٹمری کی حویلی کے پاس آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ وہ کھنڈرات صرف اینٹوں کے نہیں ہیں، بلکہ وہ اس انسان کے کچلے ہوئے جذبات کا نوحہ ہے جس نے خاندانی وقار کے لیے اپنی ذات کو مٹا دیا۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ لیکن خیر، جہاں اس خاندانی نظام میں ایسی قربانیاں تھیں، وہیں کچھ ایسی شخصیات بھی تھیں جن کے اخلاق کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ بالکل، ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں۔ اب آپ میر باقر علی ہی کو دیکھ لیجئے۔ جی، جو میر مراد علی کے بیٹے تھے۔ جی ہاں، دستاویزات میں ان کی دل پسند شخصیت اور معاملہ فہمی کا بہت تذکرہ ملتا ہے۔ ان کی مہمان نوازی اور اعلیٰ اخلاق کے تو چرچے تھے۔ یعنی وہ ایک مثالی رکھ رکھاؤ والے انسان تھے جو لوگوں کو جوڑ کر رکھتے تھے۔ جی بالکل، جو ایک بار ان سے ملتا وہ ان کی شعری گفتگو کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ یہ اس بند خاندانی نظام کا ایک بہت مثبت پہلو تھا۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم حقیقت کا دوسرا رخ دیکھیں تو میر پناہ علی اور میر اولاد حسین کا واقعہ بھی تو ہے۔ ہاں، وہ تنازع تو اس قدر طول پکڑ گیا تھا کہ خدا کی پناہ۔ مطلب دونوں قریبی رشتہ دار تھے، لیکن کسی خاندانی چشمک پر ایسی رنجش پیدا ہوئی کہ ایک طویل عرصے تک رشتوں میں مکمل جمود آ گیا، سلام دعا تک بند ہو گئی۔ یہی تو اس تہذیب کا ایک تضاد ہے۔ جہاں اتنی محبت اور قربت ہو، وہاں رنجشیں بھی پھر اتنی ہی شدید ہوتی ہیں۔ انا کا ٹکراؤ بہت تباہ کن ہوتا ہے ایسے معاشروں میں۔ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ چاہے معاشرہ کتنا ہی پڑھا لکھا اور مہذب کیوں نہ ہو، انسان کی بنیادی فطرت یعنی یہ انا اور خاندانی چشمک تو ہر ناول اور ہر تاریخ کا حصہ رہی ہے۔ جی بالکل، اور آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں یہی کہوں گی کہ خاندان میر محمد عطا کی یہ کہانی ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ جی، یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ رشتے کیسے بنتے ہیں، کیسے بگڑتے ہیں، اور ان بزرگوں نے کس طرح اپنے ثقافتی ورثے کو اپنی تمام تر خوبیوں اور خامیوں کے ساتھ سنبھال کر رکھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور آج تو ہم نے ایک قصبے اور محلے کی سطح پر رشتوں کی یہ بنت دیکھی، لیکن سننے والوں کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ اگلی نشست کی داستان اس سے بھی زیادہ سنسنی خیز ہونے والی ہے۔ جی ہاں، اگلی نشست میں تو ہم باب 3.2 پر بات کریں گے نا، یعنی خاندان میر نجات علی کا تذکرہ۔ جی جناب، اور اس میں تو معاملات صرف ہندوستان تک محدود نہیں رہتے۔ اس میں ہم خان بہادر سید محمد کی لاجواب مہمان نوازی کا ذکر کریں گے۔ وہ واقعہ جب انہوں نے ایک انگریز افسر مسٹر ایلیٹ کی مدد کی تھی۔ بالکل وہی، اور پھر ان کے بیٹے سید عبداللہ کا سفر، کیسے وہ لاہور سے ہوتے ہوئے پیر ابراہیم خان کے ساتھ بطور مترجم سیدھا لندن چلے گئے۔ یہ تو واقعی ایک حیرت انگیز موڑ ہے، ایک ہندوستانی کا اس دور میں کنگز کالج میں جا کر پروفیسر بننا اور پھر ملکہ وکٹوریہ سے ملاقات کرنا۔ ارے، اور وہ تاریخی خط 1851 میں سید عبداللہ نے جو خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے ٹرین کی رفتار یعنی 1 گھنٹے میں 100 کوس کا نقشہ کھینچا تھا۔ جی، وہ خط تو لندن کی اس حیرت انگیز اور مشینی دنیا کو ایک بالکل نئے زاویے سے پیش کرتا ہے۔ بھائی، مجھے تو یہ سوچ کر ہی بے حد اشتیاق ہو رہا ہے کہ 19ویں صدی کے انگلستان کو دیکھنے کا ایک ہندوستانی کا یہ نظریہ کتنا مسحور کن ہوگا۔ یقیناً یہ سفر ایک زرعی معاشرے کے فرد کا صنعتی انقلاب سے پہلا تصادم تھا۔
اگلی نشست میں اس پر بہت تفصیلی اور مزیدار گفتگو ہوگی۔ بالکل جناب۔ اور اب اس سے پہلے کہ ہم آج کی اس شاندار علمی نشست کو اختتام کی طرف لے جائیں، یہ نہایت ادب اور احترام کے ساتھ بتانا ضروری ہے کہ یہ پورا پوڈ کاسٹ، یہ جو ہم تاریخ کے ورق الٹ رہے ہیں، جی، یہ ڈاکٹر سید جاوید احمد رضوی صاحب کی کاوش کا نتیجہ ہے، جو اس بیش قیمت کتاب یاد رفتگاں کے مصنف جناب سبط احمد قمر جائسی صاحب کے فرزند ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ ڈاکٹر سید جاوید احمد رضوی صاحب نے اس تاریخ کو مزید لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس شاندار کتاب کا ہندی اسکرپٹ میں بھی ترجمہ کیا ہے۔ جی ہاں، ہندی اور مکمل اردو کتاب دونوں اس نشست کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کے لیے دستیاب ہیں۔ آپ وہاں سے انہیں بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو اپنی جڑوں اور تاریخ سے جڑنا چاہتے ہیں۔ بے شک۔ اور جاتے جاتے میں سننے والوں کے لیے ایک سوچنے کا مقام چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ غور کیجئے گا صاحب، یہ جو خاندانی شجرے آج ہم نے ڈسکس کیے، یہ صرف ناموں کی کوئی بے جان فہرست نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو جیتی جاگتی داستانیں ہیں۔ جی، یہ وہ زندہ جڑیں ہیں جن سے ہماری پوری تہذیب اور تاریخ کا درخت ہرا بھرا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آج کے اس مشینی اور واٹس ایپ والے دور میں ہم نے اپنے خاندانی شجروں اور بزرگوں کی داستانوں کو اسی طرح محفوظ رکھا ہے؟ یہ تو واقعی ایک بہت گہرا اور فکر انگیز سوال ہے۔ آج کا انسان شاید ان زنجیروں سے تو آزاد ہو گیا ہے، مگر تنہا بھی ہو گیا ہے۔ بالکل۔ تو اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی نشست ختم کرتے ہیں۔ اپنا قیمتی وقت دینے اور تاریخ کے ان اوراق کو اس خوبصورتی سے بیان کرنے کے لیے آپ کا تہہ دل سے شکریہ۔ میرا بھی بہت شکریہ کہ مجھے اس پروقار محفل کا حصہ بننے کا موقع ملا۔ سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ۔ تو جناب اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔